وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کی نشست میں میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صحیح مسلم کتاب الصیام، حدیث نمبر 1162، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہ پیر کے دن، سوموار کے دن، منڈے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذاک یوم ولدت فیہ ویوم بعثت او انزل علیہ، سوموار کا دن، پیر کا دن وہی ہے جس دن میں پیدا ہوا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن، منڈے کے دن، سوموار کے دن پیدا ہوئے ہیں، پھر اسی دن مجھے نبی بنایا گیا، پیر کے دن ہی، سوموار کے دن ہی، منڈے کے دن ہی، اور اسی دن مجھ پر قرآن کریم اتارا گیا۔ تو پیر کے دن، منڈے کے دن، سوموار کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اتارا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر پیدا ہوئے۔ عام الفیل، وہ ہاتھی والا جو سال ہے، جو میں نے پچھلے درس میں آپ کو بیان کیا، بس 55 دن یا 50 دن پہلے کا یہ واقعہ ہاتھی والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوموار کی صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا۔ 20 یا 22 اپریل کو 571 عیسوی 571 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ آمنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نے خواب دیکھا تھا، آج وہ خواب پورا ہوا۔ مسند احمد حدیث نمبر 17150 17151۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انی عند اللہ لخاتم النبیین، انی عند اللہ لخاتم النبیین، میں اللہ کے پاس خاتم النبیین ہوں، آخری نبی ہوں، نبیوں کے لیے مہر ہوں۔ وَإِنَّ آدم علیہ السلام لَمُنْجَلِدٌ فِي طِينَتِهِ، اسی وقت سے جب آدم علیہ السلام مٹی میں تھے۔ وَسَأُنَبِّئُكُمْ بِأَوَّلِ ذَلِكَ، میں ابھی بتا رہا ہوں کیا ہے وہ، دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں۔ یہاں باپ کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپنے باپ ہیں وہ عبداللہ ہیں۔ تو یہاں جو ابا کا استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نبیوں کے باپ ہیں، اس لیے ابی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ وَبِشَارَةُ عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں۔ سورہ صف سورہ نمبر 71 آیت نمبر 6 میں ہے، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ جب عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کہا، اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں توریت کی، پھر اسی طریقے سے میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری سناتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آنے والے جن کا نام احمد ہوگا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی ہے، محمد بھی ہے۔ وبشارت عیسیٰ بھی، میں عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بیان کیا گیا خوشخبری ہوں۔ ورؤیا امی التی رات، اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو ماں نے خواب دیکھا تھا۔ وکذالک امہات المؤمنین ترین، اسی طریقے سے نبیوں کے مائیں بھی خواب دیکھا کرتی ہیں۔ اسی روایت کے اندر ہے، مسند احمد حدیث نمبر 17151، ان ام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأت فیہ وضعته نورا اضاءت منہ قصور الشام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امی نے یہ خواب دیکھا کہ ان سے ایک نور نکلا، ایک روشنی نکلی، جس سے شام، سیریا کے محل روشن ہو گئے۔ ولادت کے بعد، پیدائش کے بعد، ماں آمنہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ دادا خانہ کعبہ میں لے کر آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ یہ نام عرب میں اس وقت معروف نہیں تھا، مشہور نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود بیان فرمایا ہے کہ میرے 5 نام ہیں، صحیح بخاری کتاب المناقب حدیث نمبر 3532، انا محمد و احمد وانا الماہی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی ہوں، مٹانے والا ہوں، اللہ میرے ذریعے کفر کو مٹائے گا۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں، قیامت کے دن لوگ میرے پاس آئیں گے۔ وانا العاقب، اور میں نبیوں کے لیے مہر ہوں، یعنی سب سے پیچھے میں آیا ہوں، اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی نے دودھ پلایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صہیبہ نے دودھ پلایا۔ یہ واقعہ بھی کافی مشہور ہے، بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب النکاح حدیث نمبر 5101،
یہ روایت یاد کر لیجیے، بہت اہم ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے یہ واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ ارے کیا محبت تھی ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنی لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا۔ میرے بھائیوں، لیکن ابو لہب ہی تو پہلا شخص ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، وہ تو گستاخ رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے۔ آئیے وہ لیتے ہیں کہ سویبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا ہے، جو ابو لہب کی لونڈی ہے۔ ارضعتنی و ابا سلمہ سویبہ، مجھے اور ابو سلمہ کو سویبہ نے دودھ پلایا ہے، اور سویبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ بن عبد المطلب کو بھی دودھ پلایا ہے۔ پھر اسی طرح ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دودھ پلایا ہے۔ عروہ بیان کرتے ہیں وَسُوَیْبَةُ مَوْلَاتٌ لِأَبِي لَہَب، سویبہ یہ ابو لہب کی لونڈی ہے۔ کان ابو لہب اعتقہا، ابو لہب نے اس کو آزاد کر دیا۔ فَأَرْضَعَتِ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ یہ جو آزاد کیا ہے خوشی کے مارے ہوگا، بھتیجا پیدا ہوا تو خوشی میں آزاد کر دیا، پیدائش کی خوشی میں آزاد کیا، رسالت کی خوشی میں کہاں آزاد کیا کہ میرا بھتیجا جو ہے وہ نبی بنا ہے، مجھے خوشی ہے، میں اپنے بھتیجے پر اسلام لاتا ہوں۔ جی نہیں، وہ تو پہلا دشمن ہے، اس لیے سورہ لہب اس کے بارے میں اتری ہے۔ گستاخ رسول ہے وہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کیا، چچا ہو کر بھی، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سپورٹ کرتا، میرا بھتیجا ہے، ارے نہ مانتا۔ فلما مات ابو لہب، جب ابو لہب کا انتقال ہو گیا، اریہ بعض اہل بشر حیبۃ، تو اس کے کسی عزیز نے، رشتہ دار نے دیکھا کہ وہ پریشانی کے عالم میں ہے، تو کہا ماذا لقیت، کیا بنا تیرے ساتھ، کیا ہوا؟ ابو لہب نے کہا لم القا بعدکم غیر انی سقیت فی ہذہ بعتاقۃ سویبہ، مجھے تھوڑا سا فائدہ ہوتا ہے، اور یہ دکھایا، یہ حصہ دکھایا، اتنا ہی تھوڑا سا پانی پی لیتا ہوں، کیوں؟ سویبہ کو جو میں نے آزاد کر دیا تھا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی امی نے دودھ پلایا، اس کے بعد سویبہ نے دودھ پلایا ہے۔ آگے دائی حلیمہ کا واقعہ میں بیان کروں گا آپ کے سامنے انشاءاللہ، پھر آگے نشست میں ملتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين